بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل جاب آف دی ورلڈ میں خوش آمدید۔ میری یہ ویڈیو ان بھائیوں کے لیے ہے جو گورنمنٹ اور ایک اچھے ریپوٹیڈ ادارے میں اپنا فیوچر سیو کرنا چاہتے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ اچھے گورنمنٹ کے ادارے میں ہم کوئی نوکری لگ جائیں، تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے اور سب تفصیلات میں آپ کو بھی بتاؤں گا، لیکن آپ تفصیلات جاننے سے پہلے اگر اس چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو حوصلہ افزائی کے لیے اسے لائک کر دیں۔ جیسے کہ ویورز، ایئرپورٹ سیکورٹی فورس نام سے ظاہر ہے کہ ایئرپورٹس کی سیکورٹی کی ایک فورس کا ادارہ ہے جو کہ پاکستان کی جتنے ایئرپورٹس ہیں ان کی سیکورٹی کی ذمہ داریاں اور ان کی سیفٹی اور سیکورٹی کی جو فرائض ہے وہ اس ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کے ذمہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک باقاعدہ طور پر گورنمنٹ ادارہ ہے۔ تمام اس کے انسینٹیو اور ان کی ٹرم میں پالیسیز بالکل آرم فورسز جو کہ ہماری فورسز ہیں اس کے ریلیٹڈ اسی جیسی ان کی انسینٹیو ہوتے ہیں اور اسی جیسی فرائض اور ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اور خاص کر کے یہ ویکینسیاں میٹرک اور انڈر میٹرک افراد کے لیے ہیں، کم تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے ہیں۔ سب سے پہلے جو اسامی ہے وہ ایم ٹی ڈرائیوی پی پی ایس اسکیل 5 کی ہے، جس کے لیے تعلیم کی قابلیت پرائمری، لیکن کیونکہ جاب ڈرائیور کی ہے تو اس کے لیے ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہونا ضروری ہے۔ ٹریفک کے قوانین کو باقاعدہ طور پر خوبی آگاہ، اور مقصد یہ ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اس کا ایکسپیرینس ہو ڈرائیونگ کا، اور اس کی عمر کی حد 18 سے 35 سال ہے، جبکہ تقریباً یہ تمام ویکینسیوں کی جو عمر کی حد 18 سے 35 سال ہے، 1 سے لے کر 5 تک کی اسامیوں کے لیے جو تعلیمی قابلیت ہے وہ میٹرک ہے، اور 5 سے لے کر 11 تک کی تعلیم کے لیے انڈر میٹرک یعنی پرائمری تعلیم تک اس کی تعلیم کی قابلیت ہے۔ دوسرے نمبر پہ آٹو الیکٹریشین ہے، جو کہ میٹرک پاس تعلیمی قابلیت کے اہل ہونا چاہیے بندے کو، اور تسلیم شدہ ادارے سے آٹو الیکٹریشین ٹریننگ کا سرٹیفکیٹ جو 2 سال کے تجربے کے ساتھ۔ تیسرے نمبر پہ الیکٹریشین ہے، جو کہ تعلیمی قابلیت میٹرک پاس ہونی چاہیے، تسلیم شدہ ادارے سے الیکٹریشین ٹریننگ کا سرٹیفکیٹ 2 سال کا تجربہ اس میں بھی ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پہ وہیکل مکینک ہے، جو کہ میٹرک پاس ہو، کسی بھی کمپنی یا ورکشاپ میں متعلقہ کام ہے 2 سال کا تجربہ آرمڈ فورسز میں وہیکل مکینک کے طور پہ کام کیا ہو۔ 5ویں نمبر پہ ڈینٹل پینٹر ہے، لیکن اس کے لیے تعلیم مڈل پاس ہونا ضروری ہے بندے کو، اور ڈینٹل پینٹر ٹریننگ سرٹیفکیٹ ماں گاڑیوں کی ڈینٹنگ پینٹنگ میں 2 سال کا تجربہ بھی رکھتا ہو۔ اس کے بعد نائب قاصد کی ویکینسی ہے جو کہ پرائمری پاس ہے، اور 7ویں نمبر پہ باورچی ہے، جس کے لیے اب اس 7ویں نمبر سے 7ویں نمبر پہ باورچی ہے جو کہ پرائمری پاس ہونا چاہیے اور پاکستانی کھانے بنانا جانتا ہو، اور اس کے بعد ویٹر ہے، مالی، بیسن، خاک روب سب کے لیے پرائمری تعلیم ضروری ہے، اور ہر اپنے شعبے میں 2 سال کا تجربہ رکھتا ہوں۔ اب ان ویکنسی کے ساتھ جو ضروری چیزیں ہیں جو کہ خاص کر کے عمر کے حساب سے ہیں، اس میں باقاعدہ ڈیٹیل کے ساتھ اس میں پیرا نمبر 2 میں عمر کی بلائی حد رائد مختلف کیٹیگری کے حساب سے بتا دی گئی ہے۔ اگر اس میں مسلح افراد کے ریٹائرڈ اشخاص شامل ہیں تو ان کے لیے 15 سال یا اصل سروس جو بھی کم ہوگی، اور دوسرا ہے سرکاری ملازمین بشمول کنٹریکٹ ملازمین جن کی سروس لگاتار 2 سال کی ہو، 55 سال کی عمر یعنی 10 سال کی رعایت ہے۔ نمبر 3 پہ سندھ، دیہی بلوچستان، گلگت بلتستان، سابقہ فاٹا، آزاد جموں کشمیر اور اقلیت غیر مسلم کے لیے 3 سال کی رعایت عمر کی بلائی حد میں دے دی گئی ہے۔ دوران ملازمت انتقال کرنے والے سرکاری ملازمین کی بیواؤں، بیٹوں اور بیٹیوں کو ثبوت فراہم کرنے کی صورت میں 5 سال کی رعایت دی ہے۔ مندرجہ ذیل 1 سے 4 کیٹیگریز میں 1 سے زیادہ کے اہل امیدواروں کو صرف ایک ہی کیٹیگری کے تحت عمر کی بلائی حد میں رعایت حاصل ہوگی۔ یہ بڑی واضح طور پہ انہوں نے بتا دیا ہے۔ اور درخواستیں جمع کرانے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ خواہش مند اہل امیدوار اے ایس ایف بھرتی کی ویب سائٹ joinasf.government.pk پر صرف آن لائن رجسٹریشن کروائیں۔
اگر امیدوار کو آن لائن رجسٹریشن کرانے میں دشواری ہو تو رہنمائی کے لیے درج ذیل قریبی بھرتی سینٹر پر قائم کردہ ہیلپ ڈیسک سے رجوع کر لیں، اور رجسٹریشن کا عمل اشتہار کی اشاعت سے 15 دن تک جاری رہے گا۔ مقررہ تاریخ پر رجسٹریشن کا عمل بند کر دیا جائے گا۔ ہیڈ کوارٹرز یا بھرتی مراکز پر براہ راست موصول ہونے والی کسی بھی درخواست کو مسترد کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ضروری ہدایت ہے، خود درخواست گزار کو رجسٹریشن کے وقت تعلیم و دیگر دستاویزات کی کاپیاں جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے، تاہم حکومت پالیسی کے مطابق صرف شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کے لیے دستاویز پریکٹیکل اسکل ٹیسٹ سے پہلے جمع کیے جائیں گے۔ حاضر سروسز سرکاری ملازم و مسلح افواج کے حاضر ریزرو یا ریٹائرڈ شخص خاص بھی درخواست دے سکتے ہیں، بشرطے کہ NOC کا ہونا لازمی ہے۔ مجرم اور آرمڈ فورسز سے بگوڑے افراد ASM میں اپلائی کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ 18 سال سے کم عمر افراد درخواست دینے کے بھی اہل نہیں ہیں۔ عمر کا شمار درخواست فارم کرانے کی آخری تاریخ تک ہوگا۔ ابتدائی اور لازمی ٹیسٹ: تمام امیدواروں کا بنیادی میڈیکل ٹیسٹ اور پریکٹیکل اسکل ٹیسٹ درج ذیل بھرتی مراکز پر منعقد کیا جائے گا۔ کراچی کا بہاولپور، اسلام آباد رحیم یار خان، لاہور DIG خان، ملتان DG خان، فیصل آباد نواب شاہ، سیالکوٹ سکھر، پشاور موکسڈرو، کوئٹہ جگجگور، گوادر تربت، گلگت سوئی، چترال دہلندین، سکردو ادوب اور سوات۔ انتظامی وجوہات کی بنا پر امیدوار کو بنیادی میڈیکل ٹیسٹ، پریکٹیکل اسکل ٹیسٹ کے لیے کسی بھی ٹیسٹ سینٹر پر بلایا جا سکتا ہے۔ ہدایت نمبر 5 میں رجسٹریشن کے عمل کی تکمیل کے بعد اہل امیدواروں کی ابتدائی میڈیکل پریکٹیکل ٹیسٹ سلپس ASF بھرتی کی ویب سائٹ joinasf.government.pk پر اپلوڈ کر دی جائیں گی۔ امیدواروں کو دی گئی تاریخ وقت پر متعلقہ بھرتی مراکز پر ٹیسٹ دینے کے لیے ڈاؤن لوڈ سلپ اور اصل شناختی کارڈ کے ہمراہ حاضر ہونا ہوگا۔ یہ بڑی ضروری ہدایت ہے، یہ لازمی دیکھیں کیونکہ جانے سے پہلے یہ ساری چیزیں آپ اپنی کنفرم کر کے جائیں، ادروائز نہیں تو کوئی پریشانی کا سامنا ہوگا۔ اہل امیدوار کو ابتدائی میڈیکل فٹنس کی بنا پر اگلے مرحلے کے لیے شارٹ لسٹ کیا جائے گا۔ اہل امیدوار جو ہوں گے ان کو شارٹ لسٹ کر دیا جائے گا، اگلے مرحلے کی نہیں ہوگا جو اگلا ٹیسٹ ہوگا۔ اس کے بعد 7 نمبر پہ جو ہدایت ہے، امیدواروں کو ٹیسٹ میں شمول پر کسی قسم کا کوئی TAD نہیں دیا جائے گا۔ تعیناتی منتخب افراد پاکستان بامشمول آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور سابقہ فاٹا کے کسی بھی ایئرپورٹ پر نوکری کرنے کے پابند ہوں گے۔ تمام بھرتیاں میرٹ، شفافیت اور مقامی کوٹا کی بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی ہدایت یا رہنمائی کے مطابق ہوں گی۔ کسی قسم کی سفارش، دھوکہ دہی یا کسی غیر قانونی اعانت کی کوشش پر رجسٹریشن منسوخ مسترد کر دی جائے گی۔ ASF ہیڈ کوارٹر ریکروٹمنٹ ہیلپ لائن 0219924257 ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور نمبر سے موصول ہونے والی کال، میسج دھیان نہ دیں۔ بھرتی سے متعلق تمام معاملات اور اپ ڈیٹس کے لیے ASF بھرتی کی ویب سائٹ joinasf.government.pk چیک کرتے رہیں۔ تو یہ ویورز، یہ تمام ہدایات ہیں جن کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا اور ان ہدایات کی روشنی میں اپنے ڈاکومنٹ تیار کریں اور جتنی جلدی ہو سکے رجسٹریشن مکمل کریں اور تیاری کریں۔ یہ ایک باقاعدہ مستند ویل ریپوٹیڈ ادارہ ہے، اس کے اندر کوئی سفارش کسی قسم کی نہیں لگتی ہے اور نا امید رکھیے گا۔ اس میں میرٹ کی بنیاد پہ جو ہے نا بندوں کو تقرر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اس ادارے کی بہت بڑی سینسٹیوٹی ہے۔ تو اگلی ویکینسیز کی اپڈیٹ کے لیے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلی ویکینسی لے کے۔ اب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔